اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے حمد۔ کل ہم نے حمد جو نظم ہے ہم نے وہ پائی تکمیل کو پہنچائی۔ آج نظم کے آخر پہ کچھ سوالات دیے گئے ہیں۔ پہلا جو سوال ہے، شاعر خدا سے کیا مانگتا ہے؟ شاعر خدا سے کیا مانگتا ہے؟ اس کا جواب کچھ یوں ہے، شاعر خدا سے سیدھی راہ دکھانے کی دعا مانگتا ہے۔ وہ سیدھی راہ جس پر سارے دنیا کے نیک لوگ چلتے ہیں یا چلے ہیں، اور جو اب تک زندہ جاوید ہیں، اور وہ راستہ نہ دکھانے کی دعا کرتا ہے جو گمراہ ہوئے، اور ان کا راستہ نہ دکھانے کی دعا کرتا ہے جو گمراہ ہوئے۔ دوسرا جو سوال ہے وہ کچھ اس طرح ہے، خدا کی نظر میں کون سے لوگ شان و شوکت والے ہیں؟ خدا کی اس کا جواب یوں ہے، خدا کی نظر میں وہ لوگ شان و شوکت والے ہیں جو اس کی دکھائی ہوئی راہ پر چلے ہیں، اور جنہوں نے اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی ہے اور صرف اسی کا دامن تھاما ہے۔ تیسرا سوال ہے، شاعر کس سے مدد مانگتا ہے؟ اس کا جواب ہے کہ شاعر خدا سے دعا مانگتا ہے جو کون و مکان کا مالک ہے، جس کا عرش و قرآن ہے، جو مانگنے کے بغیر دیتا ہے، جس کے در پر سبھی آن بان والے سجدہ کرتے ہیں، اور جو بے شک رحیم و رحمان ہے۔ چوتھا سوال ہے، نظم کے آخری مصرعے میں شاعر نے کیا دعا مانگی ہے؟ نظم کے جواب ہے اس کا کہ نظم کے آخری شعر میں شاعر نے خدا سے یہ دعا مانگی ہے کہ اے اللہ، ہمیں ان کا راستہ نہ دکھانا جن پر گمراہ ہونے کی وجہ سے تیری ڈانٹ پڑی، اور جو ہمیشہ کے لیے تیرے رحم و کرم سے نا امید ہوئے۔ سوال نمبر 3 ہے، خالی جگہیں بھر لیجیے۔ گرتے ہیں تیرے در پر سب ڈیش والے، امداد تجھ سے چاہیں سب کا ڈیش تو ہے، اور ڈیش جن کا اب تک ہے یادگار ڈیش۔ ہم عاجزوں کو ڈیش ان کی راہ نہ چلانا۔ پہلا ہے، گرتے ہیں تیرے در پر سب آن بان والے، امداد تجھ سے چاہے سب کا سہارا تو ہے۔ ہم عاجزوں کو یا رب، اور نام جن کا اب تک ہے یادگار عالم، ہم عاجزوں کو یا رب ان کی راہ نہ دکھانا۔ باقی وسلام۔